اللہ اپنے نظام کو خوب جا. تو میں عرض یہ کر رہا تھا محترم دوستوں، یہ ہندوؤں کی وہاں گجرات کے وہ مندر کی میں بات کر رہا تھا، وہاں قاری صاحب صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ میں نے خود پڑھا ہندوؤں کی خداؤں کی تعداد 32.5 لاکھ ہے. پتہ نہیں اتنے ماننے والے ہیں کہ نہیں جتنے خداؤں کی تعداد. تو اس قسم کے ماحول میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آج کے دن تشریف آوری. اور میرے محترم دوست، ٹھیک 1450 سال قبل عرب ہی کے یعنی سرزمین عرب جو اسلام کا مرکز تھا، اسلامی مرکز تھا. ہم باقی دنیا کی بات نہیں کرتے ہیں، ہم سرزمین عرب کی بات کرتے ہیں، لیکن وہاں بھی یہ حال تھا کہ کہیں پر بھی خدا کا نام لیوا موجود. تاریخ میں آتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نامی ایک عربی کی کتاب ہے، مصر کے ایک بہت بڑے مورخ عالم نے لکھی ہے یہ کتاب. اس نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات لکھی ہے. انہوں نے کہا کہ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں پیدائش ہوئی، پیدائش کے ساتھ پورے روئے زمین میں صرف مکہ المکرمہ میں 8 افراد تھے. 8 افراد جو کسی نہ کسی حوالے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین سے منسلک تھے، لیکن وہ بھی اتنے بگڑ گئے تھے عیسیٰ علیہ السلام کا لایا وہ دین کہ پتہ نہیں چلتا تھا خدا ایک ہے، 2 ہے کہ 3. پھر بھی اس کا تعین نہیں ہو پا رہا تھا. اور کہتے ہیں کہ یہ بزرگ تھے، کوئی 80 سال کا تھا، کوئی 90 سال کا تھا. اور یہ مکے کے پہاڑوں کی طرف چلے جاتے اور چیخ پڑتے. یہ 8 مکہ تو پہاڑوں کے بیچ میں ہے. چیخ پڑتے اور کہتے یا اللہ ہمیں یقین ہے کہ تیری ذات موجود ہے، تو ہے، لیکن ہم کس طرح تجھے مانے؟ کیا صورت ہے تجھے ماننے کی؟ یا اللہ ہم تیری بندگی کرنا چاہتے لیکن کیسے کرے؟ تیری بندگی کی طریقے کیا ہے یا اللہ؟ ہم تیری عبادت کیسے کرے؟ تیری بندگی کیسے کرے؟ تجھے پکارے کیسے؟ کوئی راستہ ہو ہمارے پاس. چیختے تھے چیختے. آہستہ آہستہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب بڑھتے چلی گئی، 40 سال کی عمر میں پہنچ گئے. اور غار حرا جس کا میں نے تفصیل سے ذکر کیا، وہاں سے پہلے اتر کر حرا سے سوئی قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا اپنے ساتھ لایا. سبحان اللہ. قرآن کی پہلی وحی کی کرن جو پھوٹی ہے غار حرا سے، وہی لے کر آپ مکے کی طرف آئے. اور جس انداز سے آئے، واقعات بہت طویل ہیں. اور پھر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کی کیفیت کو دیکھا اور 16 سال سے حضرت خدیجہ الکبریٰ جس کیفیت کی منتظر تھی، آج اللہ نے وہ کیفیت حضرت خدیجہ الکبریٰ پر ظاہر کروا دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پریشان حال تھے کہ جبرائیل علیہ السلام کو اپنی اصلی صورت میں دیکھا. تمام انبیاء میں صرف اور صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے جس نے جبرائیل علیہ السلام کو اپنی اصلی صورت میں 2 مرتبہ دیکھا. باقی تو کبھی کسی صحابی کی شکل میں تشریف لاتے تھے، کسی انسانی شکل میں. جیسے ایک صحابی فرماتے ہیں میں آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی شخص سے گفتگو میں محو تھے. اتنی گفتگو طویل ہو گئی، میں بھی کھڑا رہا، سنتا رہا. آخر میں تک گیا، بیٹھ گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ شخص کھڑے رہے. غصے میں وہ صحابی رسول کہتے مجھے غصہ آیا کہ میں جا کر اس شخص کو ہاتھوں سے پکڑوں کہ خدا کے بندے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تکا دیا اور خود بھی تک گئے، بیٹھ کر بات نہیں ہو سکتے، لیکن ہمت نہیں پڑی. گفتگو کرتے 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 وہ شخص چلا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، میری طرف دیکھ کر کہا کب آئے ہو؟ میں نے کہا یا رسول اللہ کافی دیر ہو گیا مجھے آیا ہے. کیا دیکھا؟ ایک شخص کو دیکھا جو آپ کے قریب تھا، آپ سے گفتگو کر رہا تھا، اور اتنی طویل گفتگو اس کی ہو گئی کہ اس شخص کو میں بار بار دیکھ رہا تھا اور غصے بھی آیا کہ جا کر ہاتھ سے پکڑ کر بٹھا دوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تکا دیا اور خود بھی تک گئے. لیکن یا رسول اللہ ہمت نہیں پڑی، میں تو بیٹھ گیا.
کہا دیکھا تو نے؟ اس شخص کو دیکھا کہ یا رسول اللہ دیکھا، اچھی طریقے سے دیکھا؟ یا رسول اللہ اچھی طریقے سے دیکھا۔ فرمایا ھذا سیدنا جبرائیل علیہ السلام، یہ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، ہمسائے کے حقوق پر بات کرنے کے لیے آئے تھے۔ مجھے خطرہ ہوا کہ کہیں اللہ پاک ہمسایہ کو وراثت میں شریک نہ کر لے۔ اتنے حقوق بیان کیے گئے جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ سے لے کر جو حقوق ہمسایہ کے اتنے زیادہ حقوق کہ مجھے خطرہ ہوا۔ حضور فرماتے ہیں کہ کہیں ہمسایہ اولاد کی طرح وراثت میں شریک نہ ہو جائے۔ بس یہ ایک بات رہ گئی، باقی سب حقوق بیان کر۔ اور یہ جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام دیکھتے رہ گئے، راستے میں چلتے ہوئے سلام کرتے تھے، وہ وعلیکم السلام کا جواب دیتے تھے۔ خیال تک کہ یہ حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالی قاصد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ سفیر جو ہرقل روم کے بادشاہ کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے بن کر گئے تھے، بہت خوبصورت صحابی تھے۔ اکثر جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شکل و صورت لے کر آتے تھے مکے میں، اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم سمجھے کہ دہی کلبی جا رہا ہے، ہم بھی سلام کرتے، وہ بھی سلام کرتے۔ مدینہ کی گلیوں میں صحابہ کرام سے مصافحہ بھی ہو جاتا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے کے پاس آتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، فرمائے جبرائیل علیہ السلام سے مصافحہ ہو گیا؟ اللہ! ارے ان صحابہ کرام کو بھی لوگ برا بلا کے، بدبختوں نے حیدرآباد میں اسی ہفتے حضرت عمر فاروق نہیں کرتا ہوں یہ بات، خدا کی قسم زبان ساتھ نہیں دے رہی ہے، خطرہ ہے کہ میری زبان جل نہ جائے، ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو جائے، یہ بات آپ تک پہنچاتے ہوئے کہ ظالم بدبختوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پتلا بنایا حیدرآباد میں آج سے 3 دن پہلے، اور اس کو جلایا۔ ظالم کے بچوں، تم عمر کے مقام کو نہیں سمجھتے کہ اللہ نے کتنے بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی رائے کو قرآنی آیت بنا کر نازل فرمایا۔ عمر نے سوچا، اللہ نے عمر کے سوچ کو قرآن بنایا، آیت نازل ہو گئی۔ عمر فاروق ساتھ ہے، 18ویں پاری کی ابتدائی رکوع کی، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر۔ اللہ نے انسانی تخلیق کے مختلف ادوار کا ذکر فرمایا۔ ابتدا میں ایک قطرہ آب، پانی کا قطرہ، اس کو پھر خون میں تبدیل کیا، پھر لوتڑے میں تبدیل کیا، پھر گوشت کا ٹکڑا بنا، پھر ہڈیاں آ گئی، پھر اللہ پاک نے اس میں 4.5 مہینے کے بعد سے اعضاء بننے شروع ہو گئے، اور اعضاء میں بھی سب سے پہلے کان بننا شروع ہو جاتے ہیں، اور کان کے ذریعے وہ میسج ملتا ہے دماغ کو، رحم مادر میں یہ کام ہو رہا ہے کہ فلاں عضو اتنے مقدار میں پہنچ گیا، دماغ کہتے ہیں اس مقام پہ اب کام روک دو، زبان اتنی مقدار میں پہنچ گیا، دماغ کہتے اب کام کو روک دو، اب دوسرے عضو پر کام شروع ہوتا ہے۔ سورۃ الدار میں اللہ نے عجیب نقشہ کی، اللہ پاک کی تخلیق کا ذکر ہے کہ انسان کی تخلیق اللہ نے کیسی فرمایا، پھر فرمایا ثم انشأناه خلقا آخر، پھر کتنا خوبصورت اس پانی کے قطرے سے اللہ نے کیسے خوبصورت انسان بنا اور دنیا میں لوگوں کے سامنے پیش کر دیا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ثم انشأناه خلقا آخر تک فرمایا کہ بے ساختہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زبان سے نکلا فتبارک اللہ احسن الخالقین، بڑا بابرکت ہے وہ ذات جس کی اتنی خوبصورت تخلیق ہے۔ اللہ کی تخلیقات میں سب سے خوبصورت تخلیق انسان کی ہے۔ سورۃ التین میں پڑھیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تحقیق کے ساتھ سب سے خوبصورت تخلیق اللہ کی انسان۔ انسان کو ما یفعل اللہ بعذابکم، اے انسانوں
اتنی خوبصورت انداز سے اللہ نے تمہیں پیدا کیا، اپنے ہاتھوں سے بنایا، جہاں کان رکھنے چاہیے تھے وہاں کان رکھ دیے، جہاں زبان رکھنی چاہیے تھی وہاں زبان رکھ دیا۔ 3 اندھیروں میں اللہ نے اس انسان کو بنایا، مجال ہے کہ زبان کی جگہ ناک آیا ہو اور ناک کی جگہ زبان آیا، قریب قریب ہے، پھر بھی اللہ نے 3 اندھیروں میں ایک خوبصورت انسان بنا لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ اللہ کی تخلیقات میں سب سے خوبصورت ہے، بے ساختہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ زبان سے نکلا، فتبارک اللہ احسن الخالقین، بڑا بابرکت ہے وہ ذات جس کی اتنی خوبصورت تخلیق۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں دیکھا عمر کی طرف، عمر کیا کہا؟ یا رسول اللہ بے ساختہ زبان سے الفاظ نکل گئے، پھر کہو، کہا میں نے یہ کہا فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ فرمایا میری زبان سے الفاظ نکلے تھے؟ نہیں یا رسول اللہ، آپ نے ثم انشأنا خلقا آخر تک بس اتنے ہی فرمایا۔ فرمایا پھر تیری زبان سے نکلا فتبارک احسن الخالقین؟ عمر فاروق نے فرمایا ہاں یا رسول اللہ میری زبان سے بے ساختہ نکلا۔ فرمایا عمر آگے یہی لکھو، یہی قرآن کی آیت ہے، اسی پر تکمیل ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، ابھی تک وہی کی تکمیل نہیں ہو رہی ہے کہ وہ الفاظ جو ابھی آ رہے ہیں عمر فاروق کی زبان سے جاری ہو جاتے۔ اے درندو انسان نما درندو، حضرت عمر فاروق کو اس انداز سے دیکھنے والوں ہو تو دائمی جہنمی، ظالم کے بچوں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں، جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا بھروسہ تھا کہ قرآن کی وحی انہی سے لکھواتے تھے۔ 14 صحابہ کرام تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتبان وحی، جو سیرت الرسول نامی کتاب میں حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو فارسی زبان میں ہے لکھی ہے، 14 کاتبان وحی۔ اور معاف کیجئے امیر معاویہ کو برا بلا کہنے والے ظالم درندو، امیر معاویہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب وحی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا بھروسہ تھا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، فرمایا امیر معاویہ قریب رہا کرو، جب وہی آئے آپ بھی لکھ لیا کریں۔ اتنا بھروسہ تھا حضرت امیر معاویہ پہ کہ یقین تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک زبر زیر ادھر ادھر نہیں کرے۔ میرے محترم دوستو، اس گھٹن کے عالم میں، جمود کے عالم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ اللہ اکبر، آپ کے آنے کے بعد کائنات کے رنگ بدل گئی۔ میں نے کہا کہ وہ 8 بندے ایک کے بعد دیگر انتقال کر گئے، حضور کی نبوت ملنے تک ایک زندہ رہا، ورقہ ابن نوفل، جو رشتے میں حضرت خدیجہ کے ماموں لگتے ہیں، 90 سال کی عمر تھا جب پہلی وہی لے کر آئے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ورقہ ابن نوفل کے پاس گئے، ورقہ سے کہا آپ اپنے بھتیجے کی بات سن لیجئے کیا کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تفصیل سے بات کی، سارا غار ہرا سے جبریل صلی اللہ علیہ وسلم آنا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کی، ورقہ ابن نوفل کے بدن میں کب کبی طاری ہو گئی، کہا کہ خدا کی قسم آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ضرورت کیا ہے کسی پر جھوٹ باندھنے کی؟ فرمایا واللہ یہ تو وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی آیا کرتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتے تھے۔ اللہ کے آخری پیغمبر نے آنا تھا، لگتا ہے تیری صورت میں آ گیا۔ اللہ کاش میں اس وقت زبان میرے بدن میں طاقت ہوتی، جب مکے والے آپ کو ہجرت پر مجبور کریں گے، میں آپ کو سنبھالتا، میں آپ کو سہارا دیتا، میں آپ کے ساتھ دیتا۔ کاش 90 سال کی عمر میں میری طاقت ہی ختم ہو گئی۔ روتا 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 دنیا سے وہ رخصت ہو گیا، یہ حالت تھی۔ اب بتائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اللہ کی طرف سے ایک عظیم انعام نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ اللہ نے اس کو احسان عظیم فرمایا۔ فرمایا اے اہل ایمان تم پر خصوصیت کے ساتھ، اے عالم انسانیت تم پر عمومیت کے ساتھ اللہ نے بہت بڑا احسان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ایک نبی اور رسول تمہیں عطا فرمایا، اور ایک ایسی ہستی تمہیں دے دی جو اللہ کی نعمتوں میں بس ایک ہی تھا۔ مالک نے بھی دے دیا، مالک کو بھی مزہ آیا۔ اللہ اکبر۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ امتی اللہ نے ہمیں بنایا،
خدا کی قسم جتنا ہم فخر کرے کم ہے۔ اللہ نے کس ہستی کا امتی ہمیں بنایا، آج ہم اس ہستی کی اتباع سے دور جا رہے ہیں، اسی ہستی کے اتباع سے دور جا رہے ہیں۔ اللہ کی بندو، آج 12 ربیع الاول کا پیغام ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لے کر آئے اس پیغام کو اپنی زندگی کا حصہ بناؤ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو اپنے کردار بناؤ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنا اخلاق بناؤ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے سچے کرے انسان تھے تم بھی ایسے سچے اور کرے انسان بنو، جو پیغام لے کر آئے اس پیغام کو آپ عملی جامہ پہنا دو، تم کامیاب۔ نہیں تو خالی خولی اس سے کچھ نہیں ہوگا جو ہم کر رہے ہیں، یہ خالی خولی نعروں سے کچھ نہیں ہوگا۔ اصل یہ ہے غلامی میں یہ رسول موت بھی قبول ہے، پیارا نعرہ ہے 100%، لیکن غلامی رسول میں نماز بھی قبول ہے، غلامی رسول میں زکوٰۃ بھی قبول ہے، غلامی رسول میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اتباع قبول ہے، غلامی رسول میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو صداقت امانت لے کر آیا تھا وہ بھی قبول ہے، باقی بھی تو قبول کرو، مرنا تو بہت بڑا کام ہے۔ اللہ رب العزت آج کے دن کے حوالے سے ہمیں صحیح جانثار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بنائے، اللہ پاک ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل متبع بنائے، اتباع کرنے والا بنائے۔ اتنا عظیم رسول، بس اللہ کا یہ آخری پیغام تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صورت میں آ چکا ہے، اب اس کے بعد قیامت میں آنا ہے، کسی اور پیغام میں نہیں آنا ہے۔ اللہ پاک ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع نصیب فرمائے۔